السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو آج شیطانی علامات کا تذکرہ تو مکمل ہوا، ایک قصہ ہم نے کیوں چھیڑا اور اس کا مقصد کیا، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان سب شیطانی مہم اور شیطانی علامات کا شکار ہونے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ رحمان کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، ہم یوں ہی خود کو اور انسانیت کو اس دجالی اور شیطانی جال میں پھنستا ہوا دیکھے۔ دوستو ان 8 ویڈیوز کو آپ نے دیکھا تو آپ کے من میں شروع سے یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ان سب علامات کو پھیلانے سے دجالی قوتوں کا مقصد کیا، یہودی میڈیا اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، پردے کے پیچھے رہ کر ان علاماتوں کو پھیلا کر دجالی گروہ چاہتا کیا ہے۔ دوستو شیطان کی پجاریوں اور شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار دجال ملعون کے چیلوں کے 2 مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ دجال کے لیے میدان ہموار کرنا اور دوسرا یہ کہ شیطان سے مدد حاصل کرنا۔ دوستو ان کا پہلا اور بہت ہی اہم مقصد ہے کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان، ہر مذہب اور خصوصاً مسلم ممالک میں دجال کے خروج کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا، تاکہ جب دجال ملعون کا ظہور ہو تو اس سے انسانیت نامانوس نہ ہو، نہ اسے اجنبی یا اپنے احساس و شعور سے دور محسوس کرے۔ اس لیے ہر انسان سے یہ مخصوص علامتیں اتنی مرتبہ ان کی نظروں سے گزری ہو، کان میں پڑی ہو، دل و دماغ میں جگہ بنا چکی ہو کہ انہیں سب کچھ اپنا اپنا دیکھا بھالا اور شعور و احساس سے قریب قریب محسوس ہو، خاص کر وہ علامتیں جن سے نفرت کی جاتی ہو اور عام طور پر انسانی عقل میں عیب سمجھی جاتی ہو، مثلاً اندر کو دسی ہوئی یا باہر کو ابری ہوئی ایک آنکھ، کھوپڑی اور ہڈیاں وغیرہ، جادوئی عادات یا آگ وغیرہ۔ ان سب سے آج کی ترقی یافتہ دنیا ایسی آشنا اور مانوس ہو جائے کہ دجال کے خروج سے پہلے ہی ہر طرف دجالیات کا ایسا چرچا ہو جائے کہ ہر بڑا چھوٹا اس فتنے کو معمولی چیز اور پوری انسانیت کا خیر خواہ سمجھے۔ اس کی ایک مثال ہم دوسری علامت اکلوتی آنکھ میں دے چکے ہیں۔ ایک آنکھ کو اتنا مشہور کیا جا رہا ہے کہ رفتہ رفتہ 2 آنکھیں ہمیں عیبدار معلوم ہوں گی، بلکہ ایک آنکھ حسن کی علامت اور طاقت کا منبع سمجھی جانے لگیں گی۔ یہی وہ دجل و فریب ہوگا جس کا شکار انسانیت اپنی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہوں گی۔ دوسرا مقصد بہت پراسرار ہے۔ شیطان کے چیلے ان علامات سے نہ صرف یہ کہ شیطانی طاقت اور شیطان کی حمایت حاصل ہونے کا یقین رکھتے ہیں، بلکہ اس سے ایسی شیطانی تاثر کے قائل ہے جو شیطان کی توجہ کھینچتی ہے اور خدا کی طرف سے بطور آزمائش و مہلت اسے دی گئی ہے، گندی طاقت کو شیطان کے پجاریوں کے حق میں استعمال کرنے کی یہ درخواست کرتی ہے۔ دوستو یوں سمجھیے جس طرح مسلمان مقدس مقامات کی شبیہ یا متبرک کلمات کا عکس اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے نازل شدہ برکت کے حصول کے لیے شائع کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، شیطان کے چیلے بالکل اسی طرح اس لعین کو خوش یا متوجہ کرنے کے لیے ان علامات کو پھیلانے اور ان کی تشہیر کر کے لوگوں کو ان سے مانوس کرتے ہیں، تاکہ شیطان اپنی اوقات کے اندر رہتے ہوئے ان کی ناجائز سفلی خواہشات کی تکمیل میں ان کی مدد کرے اور اس کے بدلے یہ زیادہ سے زیادہ دولت و شہرت حاصل کر سکے اور حیوانی لذت اور شہوت پوری کر سکے۔ دوستو اس قصے کو چھیڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کس طرح سے پوری دنیا کی انسانیت کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو اس دجالی اور شیطانی جال سے نکال سکے۔ دوستو یہ سب علامات یقینی ہیں اور ان سب سے بچنا چاہیے، انسانیت کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن کیا ایک منظم مہم کے سامنے اتنا کافی ہوگا؟ کیا ہم ہمیشہ دفاع ہی کرتے رہیں گے؟ اس طرح تو یہ دنیا اندھیری وارداتوں کا شکار ہو کر شیطان کی بستی بن جائیں گی۔ دوستو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، وہ بندے کے اس عمل سے راضی ہوتے ہیں جو خلوص سے بھرا ہوا اور مشقت و آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے جگہ اور مناسبت سے اختیار کیا جائے۔ فتنوں کے اس دور میں انسانیت کو فتنوں سے بچانے کی کوشش انشاءاللہ اللہ کے قریب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوں گی۔ دوستو ہمیں چند چیزوں پر عمل کرنا ہوگا جس سے ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اس فتنہ زدہ دور میں سچی توبہ اور رجوع اللہ ہی ہمیں آزمائش سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب تک بے خبری میں اگر کسی شیطانی علامت کو اپنے لباس، جوتے، اشتہار یا کسی شکل میں استعمال کیا ہو، زبان سے اس کا اظہار کیا ہو، تو اللہ پاک معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ایسے عمل کی توفیق مل جائے جو ان شیطانی اعمال کو دھتکارنے
اور ان کے خلاف جدوجہد کا ذریعہ ہو۔ شیطان کا مکر فریب مکڑی کے جالے کی طرح انتہائی کمزور اور اس کے منصوبے اور چالیں انتہائی کمزور ہے۔ دل کی توجہ سے ایک مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے، اس کی کبریائی بیان کرنے یا ایک لا حول پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، یہ واویلا کرتا ہوا سر پر مٹی ڈالتا ہوا بھاگتا ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ساری دنیا کے لیے خبر اور سلامتی کے داعی بن جائے اور انسانوں کو اس گمراہیوں کے گڑھے سے نکالنے کی کوشش کرے جس میں شیطان کے پیروکار اور دجال کے اعلیٰ کاروں نے انہیں ڈھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو توبہ کے بعد اپنے علم و عمل کو شریعت و سنت کے قریب تر لانے کی جدوجہد کیجیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسے علمی و اصلاحی حلقوں سے جڑ جائے جہاں اہل حق علماء اور مشائخ شریعت و سنت کا نور پھیلا رہے ہیں اور فتنوں کے اس دور میں اپنے پروں تلے آنے والے امتیوں کے ایمان کی یوں حفاظت کر رہے ہیں جیسے مرغی اپنے نادان اور کمزور بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ دوستو ان علمی و اصلاحی حلقوں جو مساجد و مدارس اور خانقاہوں میں قائم ہوتے ہیں، ان سے جڑنے کی بہت سی برکات ہوتی ہے۔ ایک اہم فائدہ اور عظیم برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی سب سے قیمتی متاع یعنی اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اس کو مسنون اعمال سے اپنائیت پیدا ہوتی ہے، سنت والی زندگی اپنانے کا شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہے کہ آپ ان کی برکت سے انشاءاللہ باطنی و نفسیاتی جراثیم سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو تیسرا کام یہ ہے کہ جدیدیت کے جھانسے میں نہ آئے، ہر نئی چیز سے بچنے کی کوشش کرے، ہر نئی چیز سے متاثر ہونے کی بجائے اس قدیم اور اصلی دین اور اس کی مبارک تعلیمات سے چمٹے رہنے کی فکر کیجیے۔ نئی چیزیں خصوصاً مغرب سے آئی ہوئی چیزوں اور مغرب زدہ لوگوں سے بچیے، ان کے نظریات و افکار سے بھی اور ان کی تہذیب و روایات سے بھی۔ یہ لوگ باتوں باتوں میں انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثلا مغرب زدہ دینی اسکالر ہمیں ماڈرن اسلام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ماڈرن اسلام کوئی چیز نہیں، انسان یا تو مسلمان ہے یا پھر کچھ اور ہے، بیچ کا دوغلا راستہ نفاق کا ہے۔ اسی طرح ناول، کارٹون اور فلموں کے ذریعے اہل مغرب دجالی نظریات ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کا بھروسہ یا عقیدہ جادو پر پکا ہو جائے، اس کے لیے وہ فرضی مخلوق اور وہمی شخصیات کی قصے کہانیاں لکھتے ہیں اور ان پر فلمیں بناتے ہیں۔ اڑنے والا اژدہا، سینگوں والا ناقابل شکست انسان، پروں والی خلائی مخلوق، نچلا دھڑ گھوڑے جیسا اور اوپر کانوں جیسا طاقتور فرضی شخصیات، یہ سب کچھ دراصل انسان کو ذہنی طور پر مرعوب کرنے اور نفسیاتی شکست اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرنے کے بعد اس پر قابو پانے کی کوشش ہے۔ لہٰذا خود کو اور اپنے متعلقین کو فرضی ناول، کہانیاں پڑھنے اور فلمیں اور کارٹون وغیرہ دیکھنے سے بچائے۔ دوستو چوتھا کام یہ ہے کہ شریعت و سنت کو طرز حیات بنائے۔ جو اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ شریعت و سنت کو طرز حیات بنائے اور شیطانی کاموں اور دجالی فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دونوں کا فتنہ شر اور باطل پرستی کا فتنہ ہے۔ جہاں شریعت کا حکم زندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، وہاں شیطان اور دجال شکست کھائے گا، اور جہاں انسان گناہ کرے گا وہاں شیطان کا کام آسان ہوگا اور انسانیت فتنہ دجال کے فندوں میں پھنستی چلی جائیں گی۔ اللہ و رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے امتحان کا وقت اور غیرت دکھانے کا لمحہ ہے کہ اپنے خالق و مالک اور رب کے دین اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہدایت و استقامت کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور اپنے اور ساری دنیا کے دشمنوں اور ان کے چولوں کے مقابلے میں کتنے مشقت اٹھاتے اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آخری بات یہ کہ دجال کا فتنہ شیطان کا عظیم فتنہ ہے، اس کی دفاع کے لیے رحمانی حصار میں آنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ کی مدد اور حفاظت میں آنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک مسنون دعاؤں اور اعمال یعنی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات صبح شام پڑھتے رہے، ہو سکے تو حفظ کر لے اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ہم دعا گو ہے کہ اللہ مجھے اور پوری انسانیت کو دجال ملعون کے ہر فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ اب ملاقات ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔